الحمد لله والصلاة لأهلها اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ایک ہم ہیں جن کو انسان کہتے ہیں، ایک فرشتے ہیں جن کو جنتی مخلوق آسمانی مخلوق کہتے ہیں، ایک جنات ہیں جو ساری کائنات میں ارض و سما میں موجود ہیں، ایک اور مخلوق بھی ہے جن کو ہم حشرات کہتے ہیں، حشرات العرش، رینگنے والے، چلنے والے۔ ایک اور مخلوق بھی ہے جو ہمیں نظر آتی ہے، سانپ نظر آتا ہے، بچھو نظر آتا ہے، یہ چیزیں نظر آتی ہیں ہمیں، اور ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں نقصان دیتی ہیں۔ کچھ کیڑے مکوڑے ایسے ہیں جو نظر نہیں آتے، جوئیں ہیں نظر آ جاتی ہیں کبھی کبھی، کھٹمل ہیں، پسو ہیں، اس طرح کے اور بھی بے شمار حشرات ہیں، رینگنے والے، چلنے والے کیڑے مکوڑے زندگی میں جو نظر نہیں آتے، لیکن وہ ہماری زندگی میں بہت زیادہ روگ گھول دیتے ہیں۔ ایک بہت بڑا ڈاکٹر تھا، ابھی کچھ عرصہ پہلے، وہ بہت بڑا ماہر تھا، اور لوگ اس کے پاس الٹرا ساؤنڈ کے لیے جاتے تھے، اور اس کی تشخیص اندازہ بہت اچھا تھا، رش ہوتا تھا بہت زیادہ۔ ایک مریض آیا، اس کے اندر ایک کیڑا تھا بڑا سارا، وہ کہیں اس کو چپکا ہوا تھا، اور وہ کیڑا ایک دم اس نے اس ڈاکٹر کو کاٹ لیا۔ تھوڑی سی سوزش ہوئی، مرہم لگائی، لیکن اس کا زہر فوراً اثر کر گیا، اور ایمرجنسی میں لے گئے، لیکن فوت ہو گیا۔ وہ بنیادی طور پہ کیڑا اس کی قضا بن کے آیا تھا، اس کی موت بن کے آیا تھا، وہ مر گیا۔ یہ جو کائنات میں ہمارے لیے اللہ نے ایک نظام رکھا ہے، جب ہم سو رہے ہوتے ہیں کون ہماری حفاظت کرتا ہے؟ سویا مویا، نیند آدھی موت ہے، نوم نصف الموت، نیند آدھی موت ہے۔ اس آدھی موت میں مر گیا، اسے پتہ نہیں کہ اب کون ہے، صبح کیسی ہوئی، رات کیسی ہوئی۔ اس نے کہا مجھے تو پتہ نہیں چلا، میں سویا ہوا تھا۔ انہیں کہا فلاں واقعہ ہوا، فلاں معاملہ ہوا، کہا مجھے تو علم نہیں ہوا کہ وہ سو رہا تھا۔ اور سوتی زندگی، کتنے ایسے ہیں جو سوئے پھر اٹھ نہ سکے۔ چند واقعات میرے سامنے ہیں۔ ایک حجام ہوتے تھے، تو بہت کاریگر تھے، بچپن سے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں بھی ان سے بال۔ رات کو سوئے، اور وہ صاف ستھرے ان کا حمام تھا، اور صاف ستھری ان کی زندگی تھی، بہت کاریگر تھا وہ شخص، اپنے فن کا باکمال تھا۔ تو صبح صبح گرم حمام اور صاف ستھرے حمام کے لیے لوگ دور سے آتے تھے، اس کا دروازہ کھٹکھٹا رہے، کھل نہیں رہا، توڑا تو مر گیا تھا، اور چیونٹیوں کی لائن لگی ہوئی تھی، چیونٹیوں نے اس کو کھانا شروع کر دیا تھا، چیونٹیوں کی لائن لگی ہوئی تھی، چیونٹیوں نے اس کو کھانا شروع کر دیا۔ میرے سامنے ایک زرگر تھے، بڑے نیک آدمی تھے، رات کو سوئے ہیں میری آنکھوں کے سامنے، ان کا جنازہ، وہ صبح نہیں اٹھ سکے۔ میرے سامنے ایک دانتوں کے ڈاکٹر تھے،
सुबह नहीं उठ सके। जिंदगी के सफर में हमें बहुत से तहफुजात चाहिए, बहुत सी हिफाजतें चाहिए, जागते हुए भी सोते हुए भी। कोई ताकत ऐसी होनी चाहिए जो हमारी हिफाजत करे। चलो जागते हुए तो हमारी नजर किसी आहट पे है, किसी साये पे है, किसी सरसराहट पे है, कोई चीज रेंगने वाली भी है, कोई उड़ने गिरने वाले पे हमारी नजर है। तो सोने के बाद कौन हिफाजत करेगा? सोने के बाद सोया और मोया कौन सी ताकत है जो हमें संभाल सके, जो हमें संवार सके, जो हमारे मौजूदा जिस्म को हिफाजत। मुझे उस दिन एक साहब आए, कहने लगे ये मैं सो रहा था तो चूहे ने काट लिया। मैंने कहा चूहे को दो चीजें बहुत महबूब हैं, एक रकम माल और एक इंसानी गोश्त। ये चूहे की महबूब तरीन चीज है। हमारे पैसे ले गए। उस दिन हम भाई बैठे थे, बातें कर रहे थे, तो सफाई करते करते तो चूहे की बिल से नोट नजर आया। वो नोट कोई पड़े थे उस दौर में जब 100 रुपए का नोट बड़ा लाल लंबा बड़ा सारा होता था, और 100 था, उसमें कीमत थी 100 सा तो कहा 100% ठीक है। उन्हें कहा ये 100% बात ठीक है। 100 तो वो तो चूहे के बिल में खोदा तो फिर और नोट निकले और निकले और निकले, तो निकलते गए। पता नहीं कहां से घसीट घसीट के अंदर ले जाता रहा और उस पर आराम करता था, सोता था। एक साहब कहने लगे मुझे पता चला कि चूहा मेरे पैसे ले गया। फिर क्या करता था? कहा कि पैसे वो चांदी के रुपए थे, वो बिल से निकालता था, निकालने के बाद फिर उनको उछाल के खेलता था, ऐसे उछाल उछाल के खेलता था। जैसे बिल्ली के हाथ में जब चूहा आ जाए तो जो सियाणी पुरानी बिल्ली होती है वो उसको ऐसे नहीं खाती, उसको बहुत ज्यादा उससे लुत्फ अंदोज होती, कैसे उछालता था। तो कहा मुझे पता चल गया। एक दफा देखा मैंने चूहा निकला है कहीं खुराक के लिए, उसके सारे पैसे मैंने उठा लिए। चांदी के रुपए थे जो उसने जमा किए हुए थे, कहा मैंने उठा लिया। चूहा आया ना तो कहा बिल में गया, तो फिर इधर उधर भागा, इधर भागे इधर भागे, फिर बिल में जाए, फिर वो रुपए तलाश कर रहा था। और उसके बाद फिर आया, ऐसे ऐसे चक्कर काटे, वहीं मर गया, दिल का दौरा पड़ा, मर गया, हार्ट अटैक हुआ। हमारी जिंदगी में सोने के बाद हमारा वारिस कौन है? सोने के बाद हमारा वारिस कौन है? पांव लटका के बैठे हैं। मैं एक दफा हवेली में नहर का पानी आ रहा था तो उसमें पांव लटका के बैठा था। एकदम ख्याल आया कि पांव लटकाते को बैठा है। मैं पांव लटका के बैठ कर मैंने या कहारो पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने कहा या कहार बहते पानी में तो उसकी तासीर वाकई ज्यादा होती है। अचानक ख्याल आया कि बाज़ औक़ात बहते पानी के अंदर कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जो काट लेते हैं। एक हवेली के साथ आगे एक सहरा का हिस्सा पड़ा है, सरकारी जमीन है, कुछ बहुत आगे करके। गरीब आदमी आया, मेरी दावत कबूल करे, मैं आपके लिए ना, मैंने एक मुर्ग पाला हुआ है, मैं मुर्ग जो है पकाऊंगा। मैंने कहा मेरे पास वक्त नहीं। एक दफा अचानक उसके यहां गए, उसने चारपाइयां बाहर बिछाई, गर्मी थी, सहरा की रातें ठंडी होती हैं। जो खाना था वो ले आया। तो मेरे जी में आई बात, मैंने कहा सहरा की रातें ठंडी होती हैं, रेत ठंडी थी, गर्मी थी, तो मैंने पांव नीचे रखे। कोई कुदरत की ताकत ने जिसने कहा कि कोई खतरनाक चीज हो सकती है, मैंने पांव ऊपर कर लिए। थोड़ी देर में देखा तो एक बड़ा सारा काला बिच्छू मेरे पांव के साथ ऐसे गुजर के जा रहा था। वो मेरे पांव के ताक़ुब में आया था, क्योंकि वो सूंघ लेता है हमेशा कि यहां इंसानी जिस्म है। किसने बचाया? सोचे।
وہ چیزیں جو ہمارے گمان میں خیال میں نہیں ہیں. کتنی اموات ایسی ہیں جو مختلف انسان کے علاوہ، جن کے علاوہ، مختلف انداز میں انسان، یا کتنے انسان ایسے ہیں جو ان کے ڈسنے، ان کے کاٹنے سے ساری عمر بیمار، روگی اور دکھی رہتے ہیں. کنفز، کنفز عربی کا لفظ ہے. اس کے معنی سہ کے ہیں، سہ کانٹوں والی. ہمارے دادا پردادا کے باغات ہیں چونسے کے، تو بڑے باغ میں ایک کتی ہوتی تھی اور بڑی نڈر ہوتی تھی، اور سہ جو ہے ہمیشہ رات کو نکلتی ہے، اور اس کا ساتھ کوئی مقابلے میں آئے تو پھر اس کے پاس ایک بہت بڑا ہتھیار ہے. یہ کانٹے ایسے پھینکتی ہے اور وہ تیر سے زیادہ تیز ہوتے ہیں. تو اس کے آر پار کانٹے تھے. پھر ایک دفعہ وہ سہ کالے سانپ سے لڑ پڑی. وہ کانٹے تو آر پار تھے، وہ نکال دیے، کالے سانپ سے بھیڑ گئی، سانپ اسے کاٹ گیا اور مر گئی. ایک صحابی تھے، کہنے لگے آج رات ایسی رات ہے کہ سخت بارش بھی ہے، سردی بھی ہے، مسجد نبوی میں کچھ کم لوگ آئیں گے، میرے آقا ہوں گے، میں چلا جاؤں، حضور کا دیدار ہو جائے گا، نمازیوں میں شامل ہو جاؤں گا. وہ گیا تو میرے آقا خوش ہوئے، مسرت کا اظہار فرمایا. تو حضور نے ایک لاٹھی دی اسے، اور لاٹھی فرمان لگے یہ لاٹھی لے لے، کیچڑ، سردی، روشنی بن جائے گی، اور دیکھ تیرے گھر میں شیطان گھس آیا ہے، اس لاٹھی سے اس کو نکالنا، اور وہ تیرے جانے سے پہلے ہے. علامہ تمیری نے اس کو لکھا ہے اپنی کتاب میں. بہت بڑی مستند کتابوں کے حوالے سے لکھا ہے. تو کہنے لگے میں گیا تو گھر والے سو رہے تھے، تو میں نے دیکھا کہ ایک سہ میرے گھر میں ہے جس کو عربی میں کنفس کہتے ہیں. تو کہا میں نے اس کو لاٹھی مار کے نکالا. ابو دجانہ جن کا خط ہے جو گھر میں ابکری نے دیا ہے کہ آپ ہر گھر میں لٹکائیں اور اپنے ساتھ رکھیں، اور ہم نے بارہا اس کو مفت تقسیم کیا ہے، فرماتے حضور ایسے ایسے رات کو میرے ساتھ حالات ہوئے، پورا واقعہ سنایا. کچھ چمکدار چیز تھی، اس کے اندر سے شعلے چنگاریاں، اس کا قد بڑھا اور وہ جسم تھا، اور میں نے اس کے جسم کو ہاتھ لگایا تو اس کا جسم ایسے تھا جیسے کنفس کا، یعنی کانٹے ہی کانٹے تیز تھے. مجھے بڑی تکلیف پہنچی. حضور نے فرمایا حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے علی قلم دوات لو. تو حضور نے حضرت علی سے قلم دوات منگوائی، تو قلم دوات منگوائی اور لکھوایا. وہ خط ہے جو حضر ابو دجانہ کہتے ہیں، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے آقا نے. اس میں حامیم لا ینصرون بھی اسی میں ہے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بھی اسی میں ہے، اور اس کے آخر میں ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور حضور نے دیا، اور میں اس کو اپنے سرہانے رکھ لیں. انہوں نے سرہانے رکھ لیا. ساری رات چیخو پکار تھی، واویلے تھے، فریادیں تھیں ساری رات. تو حضور نے فرمایا، مفہوم ہے، آقا نے فرمایا کہ اگر تم اس کو نہ کرتے تو ان کی نسلیں قیامت تک اس کو اگر نہ ہٹاتے تو ان کی نسلیں قیامت تک جلتی تڑپتی رہتی. ہمیں کچھ تحفظ چاہیے، ورنہ یاد رکھنا نادیدہ دنیا بڑی طاقتور ہے. یہ جراثیم نادیدہ دنیا تو ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی، سائنس کی آنکھ کو نظر آتی ہے، جس کو ہم خوردبین کہتے ہیں، مائکروسکوپ خوردبین کہتے ہیں، کہ ایک ایسی مشین ہے جس کو دیکھنے سے جراثیم کی دنیا نظر آتی ہے. وائرس، بیکٹیریا، کرونا کے جراثیم ہے،
ڈینگی کے جراثیم ہے، فلاں چیز کے جراثیم ہے، ملیریا کے جراثیم ہے، فلاں ہے. یہ جراثیم کیا ہے؟ یہ ایک دنیا ہے، کائنات ہے. عام نظر تو دیکھ نہیں سکتی، عام نظر اس کا ادراک کر نہیں سکتی، ہر آنکھ نہیں دیکھ سکتی اس کو، پر ہے. ضروری نہیں کہ یہ زہریلی چیزیں، یہ دشمن چیزیں ہمیں ہماری آنکھ دیکھ لے، ضروری نہیں ہے، پر ہیں، یہ کائنات میں ہیں. اللہ پاک جل شانہ نے ایک فرشتہ پیدا کیا ہے جس کا نام ہے کبھی کچ. وہ حشرات جتنے بھی ہیں ان سب کا سردار ہے. جیسے اللہ نے ایک فرشتہ پیدا کیا ہے جس کا نام ہے ریبائل. اس کے ذمہ اللہ نے لوگوں کے دلوں میں سکون اور چین اور ٹھنڈک ڈالنے کی ذمہ داری دی ہے. اللہ نے ایک فرشتہ پیدا کیا ہے جس کا نام ہے میکائیل. اللہ نے پانی کا سارا نظام اس کے ذمہ دے دیا. اللہ نے ایک فرشتہ پیدا کیا ہے جس کا نام ہے اسرافیل. اللہ نے قیامت تک اس کے منہ میں ایک سور ہے، ایک لکڑی ہے، ایک نظام ہے، اس کے منہ میں ہے. جب امر ہوگا وہ اسے پھونکے گا، اس سے آواز نکلے گی، بڑی دل فریب ہوگی، بڑی خوشنما ہوگی، آنکھوں کو بھائے گی، کانوں کو بھائے گی. سب بندے چھوڑ کے آواز کی طرح متوجہ ہوں گے. یہ آواز کہاں سے آ رہی؟ پھر آواز تیز ہوتی جائے گی، تیز ہوتی جائے گی، پھر خوفناک ہوتی جائے گی، پھر اتنی خوفناک ہوگی لوگوں کے دل پھٹ جائیں گے، ان کے منہ اور ناک سے خون بہے گا اور وہ مر جائیں گے. پر آواز اور تیز ہوگی، ہوتی جائے گی، ہوتے ہوتے زمین ادھڑ جائے گی، آسمان گر پڑے گا اور یہ پہاڑ اڑنے لگیں گے. اور پھر آواز اور تیز ہوگی، پھر سمندروں میں آگ لگ جائے گی. والبحر المسجور قرآن کہتے ہیں. وہ آواز اور تیز ہوگی، القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ. آواز اور تیز ہوگی، اذا وقعت الواقعہ، تیز ہوتی جائے گی. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. ہمیں زندگی میں کہیں تحفظ چاہیے. ظاہری تحفظ ہمارا کیا ہے؟ بہت، میں کراچی میں نے ایک مکان دیکھا، بڑی پرانی بات ہے. انہوں نے کہ جی فلاں مشہور آدمی کا مکان ہے، سیٹ عابد کا مکان ہے. انہوں نے کہ یہ بلٹ پروف، بم پروف ہے، اتنی دیواریں، اتنا کچھ ہے. اگر یہ کر لیں تو گناہ تو نہیں ہے، حفاظت اور تحفظ کا حکم ہے. لیکن وہ تحفظ کون سے آئے گا کہ میرے گھر